یہ بڑی خوشبختی کی دلیل ہے، بڑی سعادت مندی کی دلیل ہے کہ اللہ نے صحت و عافیت کے ساتھ ایک مرتبہ پھر رمضان کی رونقیں ہمارے نصیب میں کر دی، اور اللہ نے عبادت کی توفیق بھی میسر فرمائی۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے اس کی اس نعمت پہ، اس کی اس عطا پہ۔ سب مل کے دعا کیجئے کہ اللہ اس توفیق کی لاج رکھنے کی ہمت عطا فرما، اور اس مبارک مہینے میں اور اس کی مبارک گھڑیوں میں ہماری ایک ایک نیکی کو شرف قبولیت عطا فرما۔ مسلمانوں، یہ بڑا مبارک مہینہ ہے، بڑی ہی برکتوں والا مہینہ ہے۔ آج کے اس خطبہ جمعہ میں آپ کے سامنے اسی مہینے کے فضائل اور بنیادی طور پر اس کے مقاصد کیا ہیں۔ یہ ایک مہینہ ہمیں دیا گیا، اللہ کو اس مہینے کے تعلق سے ہم سے مطلوب کیا ہے، مقصود کیا ہے، اللہ ہمارے اندر کیا چیز دیکھنا چاہتے ہیں، اللہ ہمارے اندر کیا چیز پیدا کرنا چاہتے ہیں، کس مقصد کا حصول اللہ ہم سے چاہتے ہیں۔ اس چیز کو ہم نے آج حاصل کرنا ہے کہ جب سے ہوش سنبھالا ہے، روزے رکھنا شروع کیے ہیں، زندگی میں 5 رمضان آئے ہیں، 10 آئے ہیں، 15، 20 آئے ہیں، کیا میں اس مقصد کو حاصل کر پایا ہوں جس مقصد کے لیے یہ مہینہ ہمیں دیا گیا تھا؟ تو آئیے چند نکات اس تناظر سے، تاکہ اللہ ہماری اصلاح کر دے۔ اس کی آواز تھوڑی کم کر دیں۔ سب سے پہلا نقطہ آج کے خطبہ میں، رمضان المبارک کے اس مہینے کے فضائل کیا ہیں، اس کی عظمت اور اس کا مقام کیا ہے۔ پہلی بات نوٹ یہ کیجئے کہ یہ مہینہ اسلام کے ستونوں میں سے ایک ستون ہے۔ بڑی مشہور حدیث، صحیح بخاری کی حدیث نمبر 9، بنی الاسلام علی 5، اسلام کی بنیاد 5 چیزیں ہیں: کلمہ طیبہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ۔ اس میں تیسرا رکن روزہ، رمضان۔ جس بندے نے اس مہینے کی قدر نہیں کی، بغیر کسی شرعی عذر کے روزے چھوڑ دیے اور اس مہینے کی عظمتوں کو، اس کی حدود کو، اس کی شان کو پامال کرتا رہا، اس مہینے کی مبارک گھڑیوں میں اپنے نفس کو گناہوں سے آلودہ کرتا رہا، تو اس کا مطلب ہے اس نے اس مہینے کی قدر نہیں کی، بلکہ اس نے اسلام کی ایک ستون کو گرا دیا ہے، اور اسلام کے ایک ستون کو گرانے سے اسلام کی پوری عمارت منہدم ہو جاتی ہے۔ خلیفہ اول نے زکوٰۃ نہ دینے والوں سے جنگ کا اعلان کیا تھا، جبکہ وہ نمازیں بھی پڑھتے تھے، کلمہ بھی پڑھتے تھے۔ یہ چیز تو ہمیں صحابہ نے سکھائی ہے کہ ایک ستون اگر تم نے گرا دیا تو پورے اسلام کو گرا دیا۔
اگر آپ اسلام کے پانچوں اراکین پہ توجہ کریں نا حضرت، اور ہماری موجودہ جو صورتحال ہے اس پہ نظر ثانی کریں، تو ایک جملہ آپ کی زبان سے بے ساختہ نکلے گا کہ آج کے دور میں نام کے مسلمان بھی نہیں رہے۔ کیسے؟ ذرا غور کرو ہاں پانچوں اراکین پہ۔ حج پہ سب سے آخر میں جو حج ہے اس کو لے لو۔ حج ہر ایک پہ فرض بھی نہیں ہوتا، اور جن پہ حج فرض ہے ان میں سے کتنے لوگ ہیں جو حج کرتے ہیں؟ پیچھے آ جاؤ، زکوٰۃ کو دیکھ لو۔ زکوٰۃ ہر ایک پہ فرض نہیں ہے، اور جن پہ فرض ہے کتنے ہیں جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں؟ اکثریت ٹیکسوں کا بہانہ بنا کے زکوٰۃ سے پیچھا چھڑانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس سے پیچھے آ جو روزہ، تمہاری اکثریت روزہ نہیں رکھتی، بیماری کا بہانہ بنائیں گے، بلکہ کئی لوگوں کی قسمت اتنی کھوٹی نکلتی ہے، جیسے جیسے رمضان قریب آتا جاتا ہے نا ڈھیلے پڑنا شروع ہو جاتے ہیں۔ 10 دن پہلے ہی اپنے گھر والوں کو سنانا شروع ہو جاتا ہے، مجھے یہاں درد ہے، مجھے یہاں بیماری ہے، مجھے یہ مسئلہ ہے، ڈاکٹروں کے پاس جا رہا ہے۔ 10 دن پہلے تیاری کر رہا ہے۔ لوگ تیاری کرتے ہیں عبادت میں ایکٹیویشن لانے کے لیے، یہ تیاری کر رہے ہیں جان چھڑانے کے لیے۔ اس سے بڑا محروم کون ہے؟ تو اکثریت روزہ نہیں رکھتی۔ پیچھے آ جو نماز کو دیکھ لو، کتنے لوگ ہیں جو نماز پڑھتے ہیں؟ اکثریت بے نمازوں کی ہے۔ گلی کے کونے کونے پہ مسجد ہے، اور افسوس کہ ہر مسجد ویران ہے۔ تمہیں نیند پیاری ہے، تمہیں کاروبار پیارا ہے، تمہیں دنیاوی خواہشات پیاری ہیں، نماز پیاری نہیں تمہیں۔ سویا ہوا نماز کے وقت میں اور اپنی نیند پوری کر رہا ہے۔ اور آخری پہلے نمبر پہ آ جاؤ، کلمہ طیبہ۔ وہ بچپن میں کسی نے پڑھا دیا تھا، مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوئے تھے، بڑے وڈیرے پڑھتے تھے، ہم بھی پڑھنا شروع ہو گئے، کوئی پتہ نہیں مطلب کیا ہے، اور نہ ہی کبھی سمجھنے کی کوشش کی ہے، اور نہ ہی اس کے تقاضوں کو پورا کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو یہ پانچوں ارکان تیرے سامنے ہیں، اور ہماری معاشرتی صورتحال بھی تیرے سامنے ہے۔ غور کر لے کس طرح ہم نے اپنے نظریات کو کھوکھلا کر دیا ہے، ہماری بنیادیں کس طرح ہم نے کھوکھلا کر دیں۔ جملہ بڑا سخت بولنے لگا ہوں، جس قوم کی اپنی نظریات کے حوالے سے یہ حالت ہو، اپنی بنیادوں کے حوالے سے یہ حالت ہو کہ اپنی نظریات کی پرواہ قوم نہیں کر رہی، اس قوم کی حالت کو بھی اللہ بگاڑ دیتا ہے۔ تم نے اپنے نظریات کو بگاڑا ہے حضرت۔ تیرے اسلامی نظریے میں 5 چیزیں تھیں، کلمہ طیبہ پہلے نمبر پہ، اس کے تقاضوں کو تو کتنا پورا کرتا ہے؟ دوسرا رکن نماز ہے، کتنی نمازیں پڑھتا تو؟ کتنی حفاظت کرتا ہے نماز کی؟ روزہ ہے، کیا تو مقاصد پورے کر رہا ہے روزے کے؟ جب تیری اساس اتنی کھوکھلی ہے تو تجھے اللہ کیسے ترقیاں دے اور کیسے تجھے کامیابی سے ہمکنار کرے؟ اپنے نظریات کو سمجھو حضرت، اپنی بنیادوں کو سنبھالو۔ تو پہلی چیز نوٹ کر رمضان کی عظمت اور فضیلت میں کہ اسلام کا ایک رکن ہے۔ تجھے کس نے حق دیا ہے کہ رمضان کی ان مبارک گھڑیوں کو گناہوں سے آلودہ کر؟ تو مسلمان نہیں ہے؟ مسلمانوں کے گھر میں پیدا نہیں ہوا؟ اسلامی ملک میں نہیں رہ رہا تو؟ اسلامی معاشرے کا فرد نہیں ہے تو؟ اسلامی معاشرے کا فرد ہو کہ اسلام کے ایک بنیادی رکن کی حدوں کو پامال کرے، تجھے مسلمان کون کہے گا؟ اور اگلی بات، رمضان المبارک کی عظمت میں، رمضان بخششوں کا مہینہ ہے، مغفرتوں کا مہینہ ہے۔
11 مہینے جو تو نے اپنے آپ کو گناہوں کے انبار اپنے جسم پہ لادے ہوئے حضرت، اس مہینے میں اپنے رب سے اپنے گناہ بخشوا، مغفرتوں اور بخششوں کے خزانے اللہ بانٹ رہا ہے اس مہینے میں۔ 3 بار نبی اسلام نے حدیث میں کہا، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے رمضان کے روزے رکھے 2 چیزوں کے ساتھ، ایمان کے ساتھ اور احتساب کے ساتھ، غفر له ما تقدم من ذنبه، اللہ اس کی پچھلی زندگی کے سارے گناہ معاف کر دیتے۔ پھر کہا من قام رمضان، جس نے رمضان میں قیام کیا اسی جذبے کے ساتھ۔ پھر کہا من قام لیلۃ القدر، جس نے لیلۃ القدر میں قیام کیا اسی جذبے کے ساتھ۔ ان تینوں حدیثوں میں 2 ٹرمنالوجیز کا استعمال کیا رسول اللہ نے۔ حضرت میری طرف دیکھنا ذرا، توجہ میری طرف، بڑی عمدہ بات کرنے جا رہا ہوں۔ رمضان کی ان گھڑیوں میں ان 2 اصطلاحات، ان 2 ٹرمنالوجیز کو اپنے پلے سے باندھ لے، اپنے ماتھے کا جھومر بنائے، پھر تیرا رمضان پروڈکٹیو گزرے گا۔ کون سی اصطلاحات؟ ایک ایمان، دوسرا احتساب۔ 2 چیزیں۔ میری شخصیت ادنا ہو سکتی ہے تیرے سامنے، میرا انداز خطابت کمزور ہو سکتا ہے، میری بات سمجھانے میں مجھے غلطی لگ سکتی ہے، لیکن یہ جملہ بڑا قیمتی ہے۔ ایک ایمان ہے، توحید کے ساتھ اس رمضان میں انٹر ہو اور اللہ کی عبادت کر۔ دوسرا احتساب۔ احتساب کسے کہتے ہیں؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے۔ اور احتساب کہتے ہیں کہ اپنے ہر لمحے پہ غور کر، ہر گزرنے والے گھنٹے کے بعد اپنا محاسبہ کر کہ میں اس رمضان کا حق ادا کر رہا ہوں کہ نہیں۔ میں اپنی عبادات سے، میں اپنی حرکت و نقل سے، میں اپنے اذکار سے، میں اپنی نمازوں سے سیٹسفائی ہوں کہ نہیں، مطمئن ہوں کہ نہیں، میری عبادات کی پوزیشن کوئی نکمی تو نہیں۔ ایمان اور احتساب، یہ 2 ٹرمنالوجیز کو پلے سے باندھ لے رمضان کی ان گھڑیوں میں، پھر تیرا رمضان خوبصورت گزرے گا۔ تو یہ رمضان بخششوں کا مہینہ ہے۔ اور اگلی بات حدیث کی روشنی میں نبی اسلام نے فرمایا، الصلوات الخمس، 5 نمازیں اللہ رب العزت نے ڈیلی پیکج رکھا اپنے بندے کے لیے۔ ایک نماز پڑھی، دوسری نماز پڑھی، دونوں نمازوں کے درمیان جو گناہ کیے اللہ معاف کر دیتا ہے۔ 5 نمازیں پڑھ کے گھر گیا، اللہ اس کو گناہوں سے پاک کر دیتا ہے۔ یہ ڈیلی پیکج۔ پھر فرمایا والجمعۃ الی الجمعہ، ویکلی پیکج ہے مغفرت اور بخشش کا۔ ایک جمعہ پڑھا پھر دوسرا بھی پڑھا، دونوں جمعوں کے درمیان جو گناہ ہوئے اللہ معاف کر دیتا ہے۔ پھر ایک ایئرلی سالانہ پیکج رکھا ہے، وَرَمَضَانُ إِلَىٰ رَمَضَانُ، 2022 کے رمضان میں تو نے یہ باتیں کی تھی، 2022 کے رمضان میں تو نے اپنے رب کو منایا تھا، 2022 کے رمضان میں تو نے اللہ کے سامنے رو رو کے اپنے گناہ بخشوائے تھے۔ اب 2023 کا رمضان بھی اسی رونق، اسی توفیق، اسی ہمت، اسی جذبے کے ساتھ تو گزار رہا ہے۔ اللہ رب العزت پورے سال کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اینڈ پہ شرط بھی رکھی ہے، اِذَا اجْتَنَبَ الْكَبَائِرَ، تیرے اندر بھی اللہ کی محبت ہو، تیرے اندر بھی نیکی کا جذبہ ہو، تیرے اندر بھی گناہوں سے بچنے کی چاہت و تڑپ ہو۔ یہ پیکج رکھا اللہ نے سالانہ میں، بخششوں اور مغفرتوں کا خزانہ یہ رمضان۔ تیسری بات، رمضان ماہ قرآن ہے، قرآن کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں قرآن کو سینے سے لگا، یہ قرآن کا مہینہ ہے۔ اللہ نے رمضان کا تعارف قرآن میں روزوں کے ساتھ نہیں کرایا، اللہ نے رمضان کا تعارف قرآن میں نمازوں کے ساتھ نہیں کرایا، حج کے ساتھ نہیں کرایا۔ اللہ نے جب رمضان کا تعارف کرایا نا تو پتہ کیا کہا؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان وہ مہینہ وہ جس میں قرآن اترا تھا۔
یاد کرو ذرا اس مہینے کو. مانا یہ قرآن کا مہینہ. اگلا جمعہ ہمارا ہوگا انشاءاللہ قرآن ہمارے دل کی بہار ہے، اس میں انشاءاللہ اس پہ بات کریں گے. بھی وقت کم ہے، اس کو ڈیلے کر لیتے ہیں اگلے جمعے کی طرف. لیکن یہاں پہ سبق دینا چاہوں گا، نصیحت کرنا چاہوں گا. قرآن کو سینے سے لگا اس مہینے میں، قرآن کو اپنی تنہائیوں کا ساتھی بنا، قرآن کو اپنے شب و روز کا دوست بنا حضرت. پھر دیکھ تیرے انعام اعمال کیسے نیکیوں سے بھرتے. یہ تجارت ہے اللہ کے ساتھ اس مہینے میں. تو رمضان المبارک قرآن کا مہینہ ہے، اس مہینے میں قرآن نازل کیا گیا. چوتھے نمبر پہ بات سن لیجئے، رمضان برکتوں کا مہینہ ہے. ہر وقت اللہ کی برکتیں اتر رہی ہیں، تجھے نظر نہیں آ رہی، لیکن ایک ایک قطرہ اتر رہا ہے اللہ کی طرف سے. لیکن یہ تیرے ظرف کی بات ہے کہ تو اپنی جولی پھیلا کے کتنے قطرے اپنے دامن میں سمیٹتا ہے. تو نے کس انداز سے جولی پھیلائی ہوئی اللہ کے سامنے. یہ تیرا ظرف ہے کہ تو کتنے قطرے اپنے دامن میں سمیٹتا ہے. اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا فقیروں کی طرح، اللہ کے سامنے جولی پھیلا. دیکھ دن رات شب و روز اللہ کی رحمت کے اور برکت کے قطرے اتر رہے ہیں، ان کو اپنے دامن میں سمیٹ حضرت. یہ تو مہینہ ہی برکتوں والا ہے. اور جس بندے کو اس مہینے میں برکت ملی، اللہ کی قسم وہ بہت بڑی خیر کا مستحق بنا. اور جو بندہ اس مہینے میں محروم رہا وہ پوری زندگی محروم رہے گا. یہ رمضان برکتوں والا مہینہ. نبی اسلام نے فرمایا قد جاءکم رمضان شہر مبارک. نبی اسلام نے رمضان کا تعارف کرایا، رمضان مبارک برکتوں والا مہینہ ہے. یغنیکم اللہ فی، اللہ تمہیں غنی کرتا ہے. ویستجیب فیہ الدعاء، اللہ اس میں دعائیں قبول کرتا ہے. ویحط الخطایا، اللہ اس میں گناہوں کو مٹاتا ہے. یہ رمضان کا تعارف ہو رہا ہے حضرت، اس لیے کہ میرے اور تیرے دل میں اگر کسی قسم کی بھول ہے، کوئی سستی اور غفلت اور کوتاہی ہے کہ ان مبارک گھڑیوں کو ہم ضائع کر رہے ہیں، تاکہ وہ غفلت دور ہو جائے، اس لیے نکات تیرے سامنے رکھ رہا ہوں. پانچویں بات، اس رمضان المبارک میں نیکی کا ماحول قائم کیا جاتا ہے. جیسے پچھلے جمعے میں ہم نے حدیث پڑھی اذا دخل شہر رمضان فتحت ابواب السماء، آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. فتحت ابواب الجنہ، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. وغلقت ابواب الجحیم، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں. وسلسلۃ مردود الشیاطین، اور شیطانوں کو جکڑ دیا جاتا ہے. یہ ماحول قائم کر کے، یہ ریڈ کارپٹ بچھا کے، یہ پروٹوکول دے کے، ایک فرشتہ آسمان دنیا پہ کھڑا ہو کے اعلان کرتا ہے یا باغی الخیر اقبل، اے خیر کے طلبگار، اے اللہ کی رحمت کے متلاشی، اے اللہ کی رحمتوں اور برکتوں کو چاہنے والے، آگے بڑھ. یہ موسم ہے اللہ کو منانے کا، یہ موسم ہے اللہ کو راضی کرنے کا، آگے بڑھ. وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ أَقْصِرْ، اے شر کے طلبگار رک جا، یہ برکتوں والا مہینہ ہے، کم از کم اس کی تو حیا کر لے. یہ ماحول قائم کیا جاتا ہے. اس ندا کا اثر یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے بندے اللہ کی طرف بڑھتے ہیں. اس ندا کا اثر یہ ہوتا ہے کہ لوگ اللہ کی طرف آتے ہیں، مسجدیں آباد ہوتی ہیں، لوگ اللہ کے سامنے جھکتے ہیں. اللہ نے ماحول قائم کر دیا، شیطانوں کو بند کر دیا. کیا تم نے بھی شیطانی چالوں کو اور شیطانی حرکات کو کنٹرول کیا؟ کہ اللہ نے تو شیطانوں کو بند کر دیا، لیکن تیرے گھر میں ہم ٹی وی ویسے ہی چل رہا ہے، تیرے موبائل پہ اسی طرح کے نیگیٹو نوٹیفیکیشن آ رہے ہیں، تیری نیگیٹو ویب سائٹ ویسے ہی اوپن ہے. اللہ نے تو شیطانوں کو بند کر کے ماحول قائم کیا، تم نے ماحول قائم نہیں کیا. اللہ کا منادی آوازیں دے رہا ہے یا باغی الشر اقصر، تھم جا، رک جا ہے شر کے طلبگار، باز آ جا، یہ رحمتوں کا مہینہ ہے. مجھے معلوم ہے میں تیرے مزاج کے خلاف گفتگو کر رہا ہوں، لیکن حضرت معاشرے کی اس بے راہ روی اور معاشرے کی اس غفلت اور سستی کی اتنا مبارک مہینہ اور کس قدر غافل انسان بن چکا ہے. اللہ تعالیٰ ماحول قائم کر. اچھا یہاں ایک سوال ہے کہ جب شیاطین کو باندھ دیا جاتا ہے تو پھر بھی کیوں برائیاں ہو رہی ہیں؟
پھر بھی لوگ جو ہیں وہ برائیوں کی طرف بڑھ رہے ہیں، پھر بھی لوگ نہیں رک رہے۔ اس سوال کے 3 جواب ہیں۔ پہلا جواب یہ ہے کہ انسان 11 مہینے شیطان کے وساوس کا شکار رہتا ہے، انسان 11 مہینے شیطان کے ہتھ کنڈوں کا شکار رہتا ہے، اس کا اثر اس مہینے میں بھی باقی رہتا ہے۔ بالکل اسی طرح آپ ایک ویل کو، ایک پہیے کو دھکا لگا رہے ہوں، اس کو چلا رہے ہوں، تو آپ اس کو دھکا لگانا چھوڑ بھی دیں پھر بھی وہ چلتا رہتا ہے۔ بالکل اسی طرح انسان 11 مہینے شیطان کے دھکوں کو قبول کر رہا ہوتا ہے، انسان 11 مہینے شیطان کا ریموٹ کنٹرول بنا ہوتا ہے، اس کا اثر اس مہینے میں بھی باقی رہتا ہے۔ دوسری بات اس سوال کے جواب میں کہ جو سرکش اور باغی شیطان ہوتے ہیں نا، ان کو جکڑا جاتا ہے۔ چھوٹے رضاکار اور چھوٹے گریڈ کے جو سپاہی ہوتے ہیں وہ پھر بھی وہ کھلے ہوتے ہیں اور برائیوں کے اڈوں کو چلا رہے ہوتے ہیں۔ اور تیسرا جواب یہ ہے کہ انسان کے اندر ایک شیطان بیٹھا ہے، یہ اس کا اپنا نفس امارہ، اس کی اپنی ٹیمپٹیشنز، اس کی اپنی ڈیزائرز، اپنی خواہشات، ان کے ہاتھوں مجبور انسان گناہوں میں لتھڑا رہتا ہے اس مہینے میں بھی۔ اللہ رب العزت دعا کیجیے اللہ رب العزت مہینے کی قدر کو پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے۔ چھٹی اور آخری بات رمضان کی فضیلت میں، رمضان جہنم سے آزادی کا مہینہ ہے۔ حدیث بیان کرنے لگا ہوں، اس حدیث کو نوٹ کر، اور رمضان کے روزانہ سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے اپنا نام ان مبارک لوگوں میں لکھوا کر نبی اسلام نے فرمایا وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ وَذَلِكَ كُلُّ لَيْلَةٍ، اللہ رب العزت نے اپنے ذمے لگایا ہوتا ہے، یہ کام اپنے ذمے فرض کیا ہوتا ہے کہ رمضان کی ہر رات کو اپنے کسی بندے کو، چند بندوں کو جہنم سے آزاد کرنا ہوتا ہے۔ کتنی عمدہ بات، ہر رات کو یہ ہوتا ہے وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ وَذَلِكَ كُلُّ لَيْلَةٍ، ہر رات یہ ہوتا ہے، ہر رات اپنا نام ان لوگوں میں لکھوایا کر کہ رمضان کے 29-30 دن تیرا نام بھی ان لوگوں کی لسٹ میں آئے جن کو اللہ جہنم سے آزاد کر دے۔ کتنی بڑی خوش بختی کی دلیل ہے۔ اور نبی اسلام نے فرمایا، ایک اور حدیث نوٹ کر لو، من صام یوما فی سبیل اللہ بعد اللہ وجہہ عن النار 70 خریفا۔ حدیث میری طرف دے کے ترجمہ سنی ذرا، جو شخص ایک روزہ اللہ کی رضا کے لیے رکھتا ہے، اللہ رب العزت اس کو 70 سال کی مسافت جہنم سے دور کر دیتا ہے۔ کتنے سال؟ 70 سال، ایک روزہ۔ اور تم اس رمضان کتنے رکھو گے؟ 29 یا 30؟ سارے رکھو گے انشاءاللہ؟ 29 یا 30؟ ایک روزہ رکھنے سے 70 سال کی مسافت تجھے جہنم سے دور کر دیا جاتا ہے کہ میرے بندے کو تتی ہوا بھی نہ لگے جہنم کی۔ 70 سال کی مسافت، اگر تو 29-30 پورے مہینے کے روزے رکھے، کتنا جہنم سے دور ہوگا؟ کتنی مبارک گھڑیاں حضرت، اور تم ان کو غفلت میں گزار رہے ہو، تم اس مہمان کی قدر ہی نہیں کر رہے۔ یہ 6 نکات۔ اور ایک اور بات بھی اگر بتا دی جائے، ویسے تو مہنگائی بڑی ہو گئی ہے، رمضان میں عمرہ حج کے برابر ہے۔ رمضان میں عمرہ جن کو اللہ لے کے جائے گا وہ لے جائیں گے انشاءاللہ۔ ایک عورت آئی، انصاری عورت، نبی اسلام حج پہ جا رہے تھے، کہا تم حج پہ کیوں نہیں گئی؟ تمہارا ارادہ نہیں حج کرنے؟ کہا جی ہماری 2 سواریاں ہیں، ایک سواری پہ میرا خامد اور میرا بیٹا حج پہ گئے ہوئے ہیں، اور دوسری سواری گھر کے لیے ہے، کوئی سودا سن لانا ہے، کوئی پانی لانا ہے، مطلب میرے پاس سواری نہیں، میں حج نہیں کر سکتا۔ نبی اسلام نے فرمایا کوئی بات، رمضان آ رہا ہے، فَعُمْرَةٌ فِي رَمَضَانَ تَقْضِي حَجَّةً أَوْ حَجَّةً مَعِيَ، رمضان میں عمرہ کر لینا اللہ رب العزت نے اجر رکھا ہے کہ اس کا ثواب حج کے برابر ملتا ہے یا نبی اسلام کے ساتھ حج کرنے کے برابر ثواب ملتا ہے۔ اتنی فضیلت اور اس کی اثر۔ رمضان کے مقاصد اور حکمتوں کی طرف آ جا، کون کون سے مقاصد ہیں جو ہم نے حاصل کرنے اس رمضان میں؟ سب سے پہلی بات، رمضان تقوی کے حصول کا مہینہ ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم
لعلکم تتقون، یہ روزے تم پہ اس لیے فرض کیے گئے تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو۔ ایک منٹ کے لیے یہاں سوچ اور اپنی قسمت پہ رو۔ حضرت تیری زندگی میں 10 رمضان گزر چکے ہیں، 20 رمضان گزر چکے ہیں، تجھے عبادت کی توفیق بھی ملتی ہے، تراویحیں بھی پڑھتا ہے، روزے بھی رکھتا ہے، لیکن ابھی تک تیرے اندر تقوی پیدا نہیں ہو سکا۔ رمضان کا اصل مقصد تو نے حاصل نہیں کیا۔ کہاں گزار دیے تو نے زندگی کے رمضان؟ کن بھولوں میں تم پھرتا رہا؟ کہا لعلکم تتقون، تیرے اندر تقوی پیدا ہو۔ تقوی کہتے ہیں حبس النفس عما یحسن، اوائڈ فرام ایوری کائنڈ آف سن، ہر قسم کے گناہ سے بچنے کا نام تقوی ہے۔ جس بندے کو گناہ سے روکنے کا فن نہیں آتا، جس بندے کو اپنے آپ کو گناہ سے ہٹانے کا فن نہیں آتا، جس بندے کے اندر اتنی پاور نہیں ہے کہ اپنے آپ کو گناہ سے بچا سکے، اس بندے کے اندر تقوی نہیں ہے، نہ ہی اس بندے نے رمضان کے مقصد کو حاصل کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه، جس بندے نے اپنی زبان کو جھوٹ سے نہیں روکا، جس بندے نے اپنی آنکھوں کو حیا سے نہیں روکا، جس بندے نے اپنی آنکھوں کو بے حیائی سے نہیں روکا، جس بندے نے اپنی زبان کو جھوٹ اور غیبت اور چغلی سے نہیں روکا، اللہ کو کوئی ضرورت نہیں اس کے بھوکا پیاسا رہنے کی۔ تجھے کس نے کہا ہے کہ رمضان میں جو روزہ ہوتا ہے آنکھوں کا روزہ ہوتا ہے؟ میرا جملہ سنی غور کری ذرا، تجھے کس نے کہا کہ رمضان میں آنکھوں کا روزہ ہوتا ہے؟ تجھے کس نے کہا رمضان میں زبان کا روزہ ہوتا ہے؟ رمضان میں کان کا روزہ ہوتا ہے؟ تجھے کس نے پٹی پڑھائی؟ رمضان 3 چیزوں کا روزہ ہے حضرت، صرف کھانا پینا اور ازدواجی تعلق، یہ 3 چیزوں سے منع کیا بس۔ باقی زبان کو جھوٹ سے روکنا یہ تو پوری زندگی کا سبق ہے۔ اپنے کانوں کو بے حیائی سے اور بری چیزوں سے سننے سے روکنا یہ تو پوری زندگی کا سبق ہے۔ اپنی آنکھوں کو بے حیائی سے روکنا یہ تو پوری زندگی کا سبق ہے۔ تجھے کس نے کہا کہ آنکھوں کا روزہ اس کا رمضان کے ساتھ تعلق ہے؟ تجھے کس نے کہا کہ زبان کو جھوٹ سے روکنا صرف رمضان میں ہی؟ یہ تو پوری زندگی کا سبق ہے۔ سارا سال یہ گھروں کی ناچاکیاں، جھگڑے، طلاقیں، یہ بدگمانیاں، یہ گھروں کے فساد کیوں نہیں رک رہے؟ کیونکہ تو نے سارا سال اپنی زبان پر روزہ رکھا ہی نہیں ہے۔ زبان کا روزہ پوری زندگی کا روزہ ہے، آنکھوں کا روزہ پوری زندگی کا روزہ ہے، کانوں کا روزہ پوری زندگی کا روزہ ہے، ہاتھوں کو ظلم سے روکنا پوری زندگی کا روزہ ہے۔ اللہ نے تو رمضان میں حلال کھانے سے منع کیا ہے، حرام کھانے کا روزہ تو پوری زندگی کا ہے۔ روزے کا مفہوم سمجھنا ہو تو بی بی مریم سے سیکھ کے آ جا کے سورہ مریم کی تفسیر پڑھ۔ اس نے کہا تھا انی نذرت للرحمن صوما فلن اکلم اليوم انسیا، میں نے روزہ رکھا ہے، میں نے آج کسی کے ساتھ بات نہیں کرنی۔ مریم نے کس کا روزہ رکھا تھا؟ زبان کا روزہ، زبان کا روزہ رکھا تھا۔ اور مریم کی جو سچویشن ہے اس کو امیجن کر، پتہ نہیں زندگی میں تو نے سورہ مریم کی تفسیر پڑھی ہے کہ نہیں، یا نصیب ہو تمہیں، لیکن ایک سبق لے جا آج کے جمعے میں سورہ مریم کا۔ مریم کی سچویشن امیجن کر کہ ایک نوجوان لڑکی بغیر نکاح کے بیٹا لے کے آ رہی، بچہ لے کے آ رہی ہے، تو کیا سمجھتے ہو لوگوں نے مبارکبادیں دی ہوں گی؟ لوگوں نے جو ہے وہ ویلکم کیا ہوگا؟ ارے قرآن نے تو پھر بھی مہذب الفاظ کوڈ کیے ہیں۔ آج کے معاشرے کو دیکھ لو، ایک کماری لڑکی، نوجوان بغیر شادی کے اگر بچہ لے تو لوگ کس قدر تانے دیتے ہیں۔ مریم کو تانے نہیں ملے ہوں گے، لیکن اس نے کہا انی نذرت للرحمن صوما۔ اس کے دل میں بھی خیال آیا ہوگا جیسے ہمارے دل میں آتا ہے، اوئے چپ نہ کری، اگر چپ کیا رہا نا تو لوگ سمجھیں گے جھوٹا ہے۔ اس کے دل میں خیال آیا ہوگا، لیکن اس نے خاموشی اختیار کی۔ یہاں جملہ نوٹ کر سورہ مریم کا، اگر تم اللہ کے لیے خاموشی اختیار کرے گا اللہ تیریاں سوائیاں خود دے گا۔ مریم کی سوائیاں دی کہ نہیں رب نے؟ یہ سورہ مریم کا سبق لکھ کے لے جا اپنے سینے پہ۔ اپنی زبان کا روزہ رکھ، زبان کا روزہ، کان کا روزہ،
یہ جناب اپنے ہاتھوں کو ظلم سے اور گناہوں سے روکنے کا روزہ، یہ پوری زندگی کا سبق ہے، اس کا تعلق رمضان سے نہیں ہے صرف۔ لیکن وہ حدیث بھی آپ نے سن لی، نبی اسلام نے فرمایا کہ جو شخص جھوٹ بولنے سے، غیبت کرنے سے رمضان کی گھڑیوں میں بھی باز نہیں آتا، اللہ کو کوئی ضرورت نہیں اس کے بھوکا پیاسا رہنے کی۔ دوسری چیز یہ ہے صبر کی صلاحیت، جو رمضان کا مقصد ہے تیرے اندر صبر پیدا ہو۔ اگر تو سارا دن پیاس برداشت کر سکتا ہے، پانی کے بغیر رہ سکتا ہے، اگر سارا دن بھوک برداشت کر سکتا ہے، تیرے اندر اتنی قابلیت ہے کہ تو سارا دن اپنے آپ کو پانی سے روک سکتا ہے، تو تیرے اندر یہ قابلیت کیوں نہیں پیدا ہو رہی کہ تو اپنے آپ کو نیکی پہ لگائے؟ تیرے پاس بڑی ڈگریاں ہیں، تیرے اندر 4 کمپنیاں کام کر رہی ہیں، تیرے اندر 20 جو ہے وہ نوکر کام کر رہے ہیں، بڑا قابل ہے تو، لیکن تیرے اندر اتنی قابلیت آج تک پیدا نہیں ہو سکی تو اپنے آپ کو نیکی پہ روک کے رکھے۔ کیا قابل ہے تو؟ اللہ کو تیری قابلیت کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو نے پی ایچ ڈی میں ٹاپ کیا ہوا، بڑی ڈگری ہے تیرے پاس، کوئی قابل نہیں تو اگر تو اپنے آپ کو نیکی پہ نہیں لگا سکتا، کوئی قابل نہیں ہے تو اگر تو اپنے آپ کو گناہ سے نہیں روک سکتا۔ تیرے پاس اتنی طاقت ہے، اتنی جوانی اللہ نے دی ہے، 5 بندوں کو تو اکیلا روک سکتا ہے، لیکن تیرے پاس اتنی قابلیت کیوں نہیں آ رہی، اتنی طاقت کیوں نہیں آ رہی کہ اپنے آپ کو گناہ سے روک سکے؟ یار سوچنے کی بات ہے۔ یہاں ایک بندے کو، جوان کو کھڑا کروں، 5 بندے اس کے سامنے لے، وہ روک لے گا ان کو، لیکن وہی جوان تنہائی میں اپنے آپ کو گناہ سے کیوں نہیں روک سکتا؟ کیا اس کا نفس اس سے زیادہ طاقتور ہو گیا؟ کیا شیطان اس سے زیادہ طاقتور ہے؟ مسلمانوں اپنے پیروں پہ کھڑا ہونا سیکھو۔ یہ شیطان کی چالیں دن رات تیرے ارد گرد گھوم رہی ہیں، اپنے پیروں پہ کھڑا ہو، اپنے آپ کو گناہ سے روک، صبر کر۔ الصبر علی الطاعہ، نیکی پہ جما اپنے آپ کو، الصبر عن المعصیہ، گناہ سے روک اپنے آپ کو، الصبر علی اقدار اللہ، اللہ کے فیصلوں پہ صبر کر۔ یہ رمضان کا مقصد ہے، تقوی پیدا ہو تیرے اندر، صبر پیدا ہو۔ اگر 30 روزے رکھ کے بھی تیرے اندر صبر پیدا نہیں ہوا، 30 روزے رکھ کے تیرے اندر تقوی پیدا نہیں ہوا، جملہ بولنے لگو، جس مرضی جا کے مولوی سے فتویٰ لے لو، اللہ کی قسم تیرے رمضان کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ تو نے رمضان کی اصل مقصد کو حاصل ہی نہیں کیا، تو رمضان کی اصل روح کو پہنچ ہی نہیں سکا۔ اور اگلی بات، تیسرا اور آخری جملہ جو رمضان کے مقصد میں گناہوں کی معافی کا ذریعہ، رمضان اسپیشل کورس ہے گناہ کو بخشوانے کا۔ یہ 11 مہینے جو تو نے ایک پوری پنڈ اپنے کندھوں پہ جو ہے وہ لادی ہوئی ہے نا گناہوں کی، یہ مہینہ ہے گناہوں کو بخشوانے کا۔ رمضان رمض سے ہے، رمض کسے کہتے ہیں کہ گرمی کی شدت کی وجہ سے پاؤں کا جلنا، انما سمی رمضان لانہ یرمد الذنوب، رمضان کو رمضان اس لیے کہتے ہیں کہ گناہوں کو جلا کے بسم کر دیتا ہے۔ اگر اس مہینے میں تو نے اپنے گناہوں کو نہیں بخشوایا، وہی گناہوں کی پوٹلی اور گناہوں کا انبار جو تو رمضان میں لے کے انٹر ہوا تھا، اسی طرح عید پڑھنے آ گیا اور اسی طرح رمضان سے باہر گیا، انہی گناہوں کے ساتھ، تجھے رمضان کا کوئی فائدہ نہیں، کوئی مقصد حاصل نہیں کیا تو نے۔ اب یہاں وقت ہو چکا ہے، کچھ مسائل بھی آپ کے سامنے رکھنے تھے، لیکن آخری نقطہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ رمضان میں کرنے والے کام کون سے ہیں۔ 7 کام ہیں جو رمضان میں کرنے ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ ان کا تعلق صرف رمضان کے ساتھ ہی ہے، باقی زندگی کے ساتھ بھی، لیکن 7 کام ہیں جو رمضان میں کرنے ہیں۔ خلاصے کے اعتبار سے ایک لائحہ عمل، ایک چٹ تجھے دیتا جا رہا ہوں تاکہ تیرے ذہن میں ہو کہ یہ کام میں نے کرنے۔ پہلا کام روزہ رکھنا۔ یہاں ماشاءاللہ باوضو بیٹھے ہیں، روزے سے بیٹھے ہیں، اللہ آپ کا روزہ قبول فرمائے۔ پہلا کام روزہ رکھنا، بغیر عذر کے روزہ نہ چھوڑا کر۔ میں نے ابھی روزے کی فضیلت بیان کی، دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، اس فضیلت کو اپنے ذہن میں رکھ، ایک روزہ کتنا قیمتی ہے، روزہ نہ چھوڑا کر۔ ایک بات، دوسری بات یہ ہے کہ ہر فرض نماز کو جماعت کے ساتھ ادا کرنا۔ دیکھیں، ایک نماز فرض ہے، نوٹ کریے جملہ، ایک نماز فرض ہے، دوسرا نماز کو جماعت کے ساتھ پڑھنا فرض ہے۔ دونوں چیزیں، نماز خود بھی فرض ہے اور پھر نماز کو جماعت کے ساتھ پڑھنا فرض ہے، 2 چیزیں ہوگی۔ تیسرا، نوافل کا اہتمام، جتنا نوافل تو پڑھ سکتا ہے پڑھ، اشراق پڑھ، صلاۃ اوابین پڑھ، جو ہے وہ دن کی 12 سنتیں، تراویح، قیام اللیل، تہجد،
اور جو بلال کے نوافل ہوتے تھے کہ جیسے ہی وضو کرتے 2 رکعت نفل ضرور پڑھتے تھے، جتنے سجدے کر سکے اپنے رب کے سجدے کر۔ کتنی چیزیں ہو گئی جی؟ 3 چیزیں۔ چوتھی چیز قرآن کی تلاوت، جتنا قرآن تو پڑھ سکے ان مبارک گھڑیوں میں اتنا پڑھ۔ اے بچے ادھر دیکھ، اس مہینے میں یہ کارٹون کو بند کر، یہ گیم کھیلنا بند کر دوں، اتنا مبارک مہینے تم کن فضولیات میں گوا رہا ہے؟ قرآن پڑھ جتنا پڑھ سکتا ہے۔ اس رمضان میں تجھے موت آئے، نامہ اعمال کھلے، سب سے زیادہ قرآن لکھا ہو تیرے نامہ اعمال میں، تیرے نصیب میں۔ قرآن پڑھ جتنا تو پڑھ سکتا ہے۔ 4 چیزیں ہوں گی۔ 5واں ذکر، اپنی زبان پہ چلتے پھرتے اللہ کا ذکر لا۔ کچھ نہیں آتا، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، یہ پڑھتا رہے۔ افسوس کی بات ہے سارا دن زبان پہ جگتے ہیں، چگلیاں، غیبت، سارا دن اس کی زبان بند ہی نہیں ہوتی، لیکن اس بد نصیب کی زبان پہ ایک مرتبہ بھی اپنے رب کا نام نہیں آتا۔ تو اس سے بڑھ کے محروم کون ہے؟ روزہ رکھنا ہے، فرض نماز پڑھنی ہے، جماعت کے ساتھ نوافل کا اہتمام کرنا ہے، قرآن کی تلاوت، ذکر، اور چھٹا کام صدقہ کرنا۔ تو زیادہ امیر نہیں ہے، 10 روپے صدقہ کر روز کے، ضرور کر۔ 50 روپے، 100 روپے روز کے ضرور حصہ ڈال۔ کسی کی افطاری کروا، کسی بیوہ کو راشن ڈال کے دے، کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھ۔ کتنے مواقع ہیں؟ 6 کام ہو گئے۔ اور 7واں کام یہ ہے جو ہمارے ایک جمعے کا موضوع بھی ہے، اللہ سے جولیاں اٹھا اٹھا کے دعائیں مانگ۔ اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے لیے، ملک و قوم کی سلامتی کی دعائیں کرو، خیر و برکت مانگ اپنے رب سے۔ رمضان کی 24 گھنٹوں میں سے 5 منٹ، ادھر دیکھیں میری طرف، میری مسجد میں آنے والا ہر بندہ اپنے اوپر، میں بھی انشاءاللہ اپنے اوپر فرض کر لے کہ روز 5 منٹ ایسے نکالنے ہیں۔ میں وضو کروں گا، کمرے کا دروازہ لاک کروں گا، مصلی بچھاؤں گا، قبلہ رخ ہو جاؤں گا، 5 منٹ ہاتھ نہیں اٹھانے، نہ اٹھا، 5 منٹ اپنی ساری ٹینشنوں کو، اپنی ساری فکروں کو، اپنی ساری پریشانیوں کو اپنے رب کے ساتھ شیئر کر۔ اپنی پریشانیوں کو اپنے رب کے ساتھ شیئر کر۔ 24 گھنٹے میں سے 5 منٹ ضرور نکال۔ یا اللہ مجھے یہ مسئلہ ہے، یا اللہ تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تو غفور ہے، میں کمزور ہوں، تو طاقتور ہے۔ ایسے محبت بھری اور لاڈ والی باتیں کر اللہ سے۔ یہ 7 کام اللہ رب الدعا ہے، اللہ ان 7 کاموں کے ساتھ رمضان کو گزارنے کی اللہ توفیق اور ہمت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ہماری مسجد میں ایک صاحب آئے، ایک بھائی شیخ سیف الرحمان محمدی صاحب، ان کا ایک ادارہ ہے محمدی اسلامک سینٹر کے نام سے، وہ چلا رہے ہیں۔ میں نے خود بھی وزٹ کیا ہے، ان کو اماؤنٹ کی ضرورت ہے ادارے کے لیے، ضرور تعاون کیجیے گا۔ اور بڑا دینی کام کر رہے ہیں، خواتین کا دورہ قرآن بھی، تراویحیں بھی، اور بہت سے امور وہ سر انجام دے رہے ہیں دین کے لیے، ان کے ساتھ ضرور تعاون کیجیے گا۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما بارك وسلم عليه اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اذهب البأس رب الناس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما اللهم البسنا لباس الصحة والعافية اللهم اشفنا شفاء كاملا عاجلا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على رسوله خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.